قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلی اور ہے، گل کو کیا مشابہت اس رخ لالا و رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے رحمت برستا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ یہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تو انہیں معجزات عطا کیے، جناب نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو 7 معجزات عطا کیے، ابراہیم خلیل اللہ کو نبی بنایا تو 7 معجزات عطا کیے، موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت دی تو 7 معجزات عطا کیے، عیسیٰ روح اللہ کو نبوت عطا کی تو 7 معجزات عطا کیے، جناب یوسف یعقوب اسحاق اسماعیل علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو 7 معجزات عطا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اللہ نے 7 معجزات عطا کیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرندوں کی باتیں سننا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درندوں کی باتیں سننا یہ معجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوروں کے باغ کا 1 سال میں پھل دے دینا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ میرے نبی کا معجزہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل جانا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بارش کا برس جانا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کا سلام پیش کرنا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ، میرے نبی کو پتھروں کا سلام کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کے سامنے اونٹ کا شکایت کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کے سامنے چڑیوں کا بات کرنا یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کے سامنے ہرنی کا فریاد کرنا یہ میرے نبی کا بولو یار معجزہ، میرے نبی کی دعا سے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل جانا یہ میرے نبی کا
موجزہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشرہ مبشرہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دینا یہ میرے نبی کا موجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ کا چل کر آنا اور خود گردن پیش کرنا، ذبح ہونا، یہ میرے نبی کا موجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی درختوں نے پیش کی، یہ میرے نبی کا موجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پہاڑوں کا حرکت کرنا، یہ میرے نبی کا موجزہ، میرے نبی کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ کا محبت کرنا، یہ میرے نبی کا موجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شاخ اور لکڑی سے بلب اور روشنی نکلنا، یہ میرے نبی کا موجزہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے علی کی آنکھوں کا ٹھیک ہو جانا، میرے نبی کا موجزہ، میرے نبی کے لعاب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کا ٹھیک ہو جانا، میرے نبی کا موجزہ، میرے نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ عزیز دوستو، نبوت کے 10ویں سال عام الحزن میرے محبوب کی رفیقہ حیات جان نثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، جو میرے نبی پر مال، میرے نبی پر جان نثار کرتی تھی، مال نثار کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے محبوب کے چچا بڑے پیار کرنے والے حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے محبوب پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، میرے نبی آنسوؤں سے زار و قطار رو رہے ہیں، عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال۔ ذرا دیکھو نا، مشرکین میرے نبی کو پتھر مارتے تھے تو خدیجہ اپنی چادر کے نیچے لے لیا کرتی تھی، میرے نبی کو جب گالیاں دی جاتی تھی تو ابو طالب سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ یہ دونوں شخصیات کا انتقال ہو گیا۔ اب کافروں کا ظلم و ستم بڑھ گیا، کافروں کا جبر میرے نبی پر بڑھ گیا۔ میرے نبی نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو دیکھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ میری طرف، توجہ ذرا میری طرف رہے گی تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے نبی نے غم کا سال قرار دے دیا، اللہ رب العالمین نے عرشوں سے فیصلہ کر دیا۔ سفر طائف میرے نبی کا ہوا، لوگوں نے پتھر مارے، بدماشوں نے گالیاں دی میرے نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دے دیا، غم کا سال میرے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے غم کا سال قرار دیا ہے، اب تیری مشکلات کو میں کم کروں گا، آجا، اب تو نے یہ دنیا کے دکھ اور مصائب اور تکالیف دیکھی ہیں، اب رونا آپ بند کر دیجئے اور میرا دیدار کیجئے، میرا دیدار کیجئے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، میرے محبوب کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی حقیقی ہمشیرہ، ان کے گھر میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، ادھر انتظام ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو میرے اللہ نے کہا، جبرائیل جانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے جرمٹ میں لے کر آ میرے پاس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ میں بات جو تمہید میں نے بات عرض کی تھی، اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، معراج کروائی، یوسف کی معراج ہوئی کنویں کے اندر، حضرت یونس کو معراج کروائی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور حضرت موسیٰ کو معراج کروائی کوہ طور کے اوپر، حضرت ایوب کو معراج کروائی آرے کے نیچے، حضرت موسیٰ کو معراج کروائی کوہ طور پر، حضرت ابراہیم کو معراج کروائی آگ کے اندر، چیخا کے اندر،
لیکن جب باری میرے نبی کی آئی، باری آمینہ کے لال کی آئی، باری عبداللہ کے در یتیم کی آئی، باری شمس الضحیٰ کی آئی، باری بدر الدجا کی آئی، باری خیر الورا کی آئی، باری نور الہدا کی آئی، تو اللہ نے قانون بدل دیا۔ انبیاء کو معراج کروایا زمین پر، میرے نبی کو معراج کروایا عرش برین پر۔ انبیاء کو معراج کروایا زمینوں پر، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، اللہ نے معراج قانون بدل دیا، فرمایا باقیوں کا معراج فرش پر، میرے محبوب کا معراج عرش پر۔ حضرت ام ہانی کے گھر میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، معمول سے ہٹ کر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرشتوں کے جھرمٹ میں بھیجا، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر، میرے جبرائیل نے پوچھا رب العالمین اپنے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی تلووں کو چوم کر اللہ کے میرے محبوب کو جگانا ہے۔ میرے نبی کی تلووں کو چوما، اللہ کے نبی بیدار ہوئے اور فرمایا جبرائیل کہاں کی تیاری؟ فرمایا رب العالمین آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے۔ جس نے کل کائنات بنائی، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے چاند اور سورج بنایا، جس نے کن کہہ کر پورے کائنات کا جال بچھایا، وہ آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے۔ توجہ کیجئے گا، انبیاء کو معراج زمینوں پر، میرے نبی کو معراج عرش برین پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ نے کہا سبحان سے شروع ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پاک ہے وہ ذات، بات جانے کی نہیں ہو رہی، لے جانے کی ہو رہی ہے، جانے کی نہیں ہو رہی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، کس کو؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ علماء نے لکھا ہے بات جانے کی نہیں ہو رہی، لے جانے کی ہو رہی۔ کون لے کے گیا؟ کون لے کے گیا؟ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے وہ لے گیا۔ ہمارا عقیدہ، علماء اہل سنت کا عقیدہ، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے خود زمین پر نہیں آ سکتے، حضرت عیسیٰ خود زمین سے اوپر نہیں جا سکتے، میرے نبی خود نہیں جا سکتے، لے جانے والا کون؟ بولو نا، لے جانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ جب وہ لے کر جا رہا ہے، کیسے گئے؟ مجددین اپنے کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کیسے چلے گئے، کیسے جا سکتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، میں لے کر جانے والا ہوں۔ سبحان الذی،
پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی وہ ذات۔ میں لے کر گیا، مجھ پر الزام لگاؤ، اللہ کہتے ہیں میں لے کر گیا، تم نے باتیں کرنی ہے تو میری طرف کرو۔ سبحان الذی، میں لے کر گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اللہ کے نبی کو لے کر جایا گیا۔ علماء نے حکمتیں لکھی ہیں، معراج کی حکمتیں۔ فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم کو بنایا گیا نا تو فرشتوں نے کہا یہ زمین پر جا کر خون ریزی کریں گے، زمین پر جا کر فساد کریں گے رب العالمین۔ میرے رب نے کہا تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، میری نظر اپنے محبوب کی طرف ہے۔ فرشتوں کی آرزو تھی کہ وہ نبی جس کے لیے کل کائنات کا نظام بنایا سجایا، اللہ جس کے لیے تو نے کائنات بنائی، ان کا دیدار ہمیں بھی کروا دیجئے۔ فرشتوں کی آرزو پر رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، فرشتوں کو دیدار کروایا، فرشتوں کو دیدار کروایا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا ایک عالم ہے، دنیا ایک عالم ہے، وہ عالم اور ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو عالموں کے لیے رحمت میں نے بنا کر بھیجا ہے، آئیے نا اس عالم میں بھی آ جائیے، آپ اس عالم کے لیے بھی رحمت ہیں اور ملائکہ کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اس عالم کے لیے بھی رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ عالم جس میں فرشتے ہیں ان میں بھی آپ رحمت ہیں، عالموں کے لیے رحمت۔ حضرت آدم سے لے کر، توجہ میری طرف، توجہ ذرا میری طرف، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عالموں کے لیے رحمت، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ ہے، اللہ دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ حضرت یوسف اور ابراہیم نے کہا دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ حضرت ایوب نے کہا اللہ دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ اب کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے تھا جو دیکھ کر آئے اور کہے اللہ ہے، کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے تھا جو کہے میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے باقی سارے میرے نبی اللہ کی شہادت دیتے رہے، گواہی دیتے رہے، شاہد بن کر آئے، دیکھا نہیں پر اللہ ہے۔ میرے محبوب کو اللہ نے عینی شاہد بنا کر بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ باقی سارے شہادت دیتے تھے اللہ کو دیکھا نہیں پر اللہ ہے، میرے نبی نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کو اور پھر کہا اللہ ہے۔ پھر عالموں کے لیے رحمت، پھر میرے محبوب کو امام الانبیاء بنایا، مسجد اقصی پہنچے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، شق صدر کیا گیا میرے نبی کا، سینے کو چاک کر کے رحمتوں کا خزینہ الٹایا گیا میرے نبی کے سینے میں۔ براق پر سفر شروع ہوا، پہلا مقام مدینہ منورہ۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے محبوب یہاں پر 2 نفل پڑھ لیجئے۔ میرے محبوب نے نفل پڑھے، پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی کو جبرائیل نے بتایا میرے پیغمبر آپ نے جہاں ہجرت کر کے آنی ہے یہ مدینہ منورہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے آنی ہے۔ میرے نبی آگے چلے، موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلے قبلہ اول پہنچے، بیت المقدس پہنچے تو انبیاء سارے سب سے پہلے موجود ہیں۔
حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک بیت المقدس میں انبیاء موجود ہیں۔ میرے نبی تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بازو پکڑا، امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیا، سارے نبی مقتدی بن گئے، میرا مصطفیٰ امام بن گیا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی صفوں کے اندر ہے، میرا نبی مصلی پر آ گیا، کی عظمتیں عطا کی، امام الانبیاء بنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء مقتدا، میرا نبی اقتدا کر رہا ہے، میرا نبی اقتدا کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کے معجزات ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معراج کروایا زمین پر، میرے نبی کو معراج کروایا عرش برین پر۔ سارے نبیوں کو معراج زمین پر، میرے اور آپ کے نبی کو معراج عرش برین پر۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے امام الانبیاء ہے وہ، فضیلت ہو تو ایسی ہو، حبیب کبریا ہے وہ، کہ عظمت ہو تو ایسی ہو۔ اور انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالی کا۔ نبی کے عاشق بولے نا سبحان اللہ۔ اور انہی کی آنکھ نے دیکھا ہے جلوہ حق تعالی کا، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو، بصارت ہو تو ایسی ہو، زیارت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصلی پر کھڑا کیا اور بتایا یا رسول اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,44,000 انبیاء صفوں میں موجود ہیں۔ اللہ کا حکم ہے آپ نے ان کو امامت کروانی ہے، آپ امام الانبیاء بنیں گے آج کے رات، آپ امام الاولیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سرتاج اولیاء ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا عرش سے تا فرش تک ہیں سب زمانے آپ کے، عرش سے تا فرش تک ہیں سب زمانے آپ کے، اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے، اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف روح الامین، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، اللہ اللہ لا مکان تک آنے جانے آپ کے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت جو علماء نے لکھی ہے، ایک حکمت جو علماء نے لکھی ہے، زمین اور آسمان کا ایک دفعہ مکالمہ ہوا، زمین کہنے لگی میں افضل ہوں، آسمان کہنے لگا میں افضل ہوں۔ کسی شاعر نے اس کو لکھا ہے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے،
زمین بولی مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے، فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے رحمت برستا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ یہ مکالمہ ہوا، فلک زمین افضل ہو گئی کہ تربت محمد مجھ پر ہے، میں اس لیے افضل ہوں۔ فلک نے اللہ سے کہا، اللہ زمین اس لیے افضل اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ تربت محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر لگے ہیں، اللہ مجھے بھی بلندی عطا کرنا، میں بھی تو تیرا عرش ہوں نا، مجھے بھی عظمتیں عطا کر۔ وہ پیغمبر جو زمین پر آمینہ کا لال چلتا ہے اس کے قدموں سے مجھے بھی آراستہ کر دے۔ اللہ نے فلک کی دعا کو سنا، اللہ نے آسمانوں کی دعا کو سنا، اللہ نے عرش کی دعا کو سنا، اور جبرائیل کو کہا میرے محبوب کو لا مکان تک لے آ، سارے عرشوں کی سیر کروا، سبع سماوات ساتوں آسمان اللہ کے نبی نے پار کیے، پہلے آسمان پر قدم رکھا، دوسرے آسمان پر قدم، تیسرے آسمان پر قدم، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، سبع سماوات ساتوں آسمان اللہ نے عبور، اللہ کے نبی نے عبور کیے، سدرۃ المنتہا کو عبور کیا، عرش اعلیٰ تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نے کہا میرے یا رسول اللہ میری یہاں پر بس ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے آرڈر نہیں اوپر جانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو چھوڑ کر آگے خود گئے۔ قرآن کریم میں اللہ نے معراج کے دو جگہ پر ذکر کیا، ایک بنی اسرائیل سورت کے شروع میں کیا، ایک سورہ نجم میں کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اتنے قریب ہو گیا عبد اپنے معبود کے کہ جیسے فکان قاب قوسین، جس طرح دو کمان، تیرے کمان آپس میں مل جاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں یوں مثال ذکر کی، فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے دو تیر ترکش آپس میں مل جاتے ہیں، یوں اللہ کا نبی اور اللہ آپس میں ملے ہیں، یوں اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کو عرشوں پر اللہ نے دیدار کروایا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ موسیٰ نے ساری زندگی خواہش کی اللہ تو مجھ سے باتیں کرتا ہے، اپنا دیدار ہی کروا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تو میرا دیدار لن ترانی، تو میرا دیدار ہرگز نہیں کر سکتا، وہ آنکھ میں نے تجھے عطا نہیں کی جو میرا دیدار کر سکے، میں نے وہ آنکھ اگر دی ہے تو آمینہ کے لال کو دی ہے جو میرا دیدار کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ گل کو کیا مشابہت اس رخ لالا و رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں، اس نبی کو اللہ نے عرشوں پر بلا کر دیدار کروایا۔